ایمان اللہ انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو اللہ نے مجھے اور آپ کو ایمان دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اللہ ہم سے راضی ہے، مگر اس ایمان کو موت تک لے جانا وہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ فتنے ایسی شدت اور ایسی کثرت کے ساتھ ہوں گے کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، کہ ایک آدمی ابھی مسلمان تھا صبح میں اور شام ہونے تک کافر بن جائے گا، ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو مومن تھا اور صبح ہونے تک کے کافر بن جائے گا۔ یعنی ایسے فتنے ہوں گے کہ ان فتنوں میں وہ ایسے کنفیوژن کا شکار ہوگا کہ چونکہ اس نے اپنے دین کو نہیں سیکھا ہوگا۔ میں بخاری شریف کی حدیث جب گزشتہ سال پڑھانے کے لیے آئی میرے پاس کتاب الفتن میں، تو جب یہ روایت آئی تو میں سوچنے لگا کہ اگر آدمی صبح مومن ہے اور شام کو کافر ہو جائے تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتا ہے، لوگوں سے مل رہا ہے، اٹریکشن ہو رہا ہے، کسی کی بات سن کر متاثر ہو گیا، لیکن حدیث میں حضور نے فرمایا کہ آدمی بستر پر لیٹا ہوا ہے اور لیٹے لیٹے صبح ہونے تک کافر بن جائے گا۔ تو میں اس پر سوچنے لگا کہ اللہ یہ کیا چیز ہے، بستر پر لیٹے لیٹے انسان کیسے کافر بن جائے گا؟ لیکن جب یہ موبائل کے اوپر غور کیا تو سمجھ میں آیا کہ انسان بستر پر لیٹے لیٹے اپنے موبائل میں ایسی چیزیں دیکھے گا جو اسے اپنے دین کے بارے میں کنفیوژن کا شکار کر دے گی، اور وہیں اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے وہ کفر اور شرک کی وادی میں بھٹک جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لہذا اس بنا پر ایسے زمانے میں مسلمان کا کام اور مسلمان کا فریضہ کیا ہے کہ وہ اپنے ایمان کو موت تک حفاظت کے ساتھ کیسے لے جائے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی کثرت کا ذکر کیا، کیسے فتنے ہوں گے ایسے، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ اگر ایسے فتنے ہوں گے تو ان فتنوں سے مومن کیسے نکلے گا اور ان فتنوں سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے ذریعے، فیہ نبأ من کان قبلکم وخبر من بعدکم، تم سے پہلی بھی ساری خبریں اس میں ہیں، تمہارے بعد بھی ساری خبریں اس میں ہیں، اس میں ہر چیز اللہ رب العزت نے تبیانا لکل شیء۔ تو قرآن کریم فتنوں کے زمانے میں یہ اپنے ایمان کو بچانے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔